حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا؟ بہت 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 خوبصورت تھے، بولو سبحان اللہ۔ اتنے خوبصورت تھے کہ جب پانی پیتے تھے نا تو بہت دور سے نظر آتا تھا، آپ کا پانی ایسے گلے سے اترتا تھا، اتنے خوبصورت انداز میں لگتا تھا جیسے کوئی نہر میں سے پانی اتر رہا ہو، بولو سبحان اللہ۔ اتنے خوبصورت تھے کہ جو آپ کا چہرہ دیکھتا تھا نا تو پگھل جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بہت مشہور، بولو خوبصورتی بہت مشہور ہو گئی، تو ایک ایگزام کا معاملہ آیا۔ کیا معاملہ آیا معلوم ہے؟ بہت ساری عورتوں کو بٹھایا گیا اور عورتوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت یوسف آنے والے، سب عورتوں کو کہا بڑی دعوت ہے اور سب کو کوئی نہ کوئی فروٹ دے دیا گیا۔ فروٹ سمجھتے ہو نا؟ فروٹ ہے، سبزی دے دی گئی، ہاتھ میں چھری دے دی گئی اور سب عورتوں کو کہا چلو کاٹنا شروع کرو۔ اب کوئی عورت سبزی کاٹے، کوئی فروٹ کاٹے، ہاتھ میں چھری کاٹے۔ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہاں سے السلام علیکم دوستو، آج ہم لے کر آئے آپ کے لیے قاری احمد علی کا بہت ہی زبردست بیان۔ آپ سبھی سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بیان کو پورا مکمل ضرور سنیں۔ تو چلتے ہیں بیان کی اور۔ آپ کو صرف گزرنا ہے، کسی عورت سے بات نہیں کرنا ہے، کسی عورت کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، صرف وہاں سے گزرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، ان عورتوں کی نظر پڑی، میرا چہرہ دیکھنا، ایسی ہکا بکا رہ گئی کہ جو چھری سے وہ سبزی کو کاٹنا تھا یا فروٹ کو کاٹنا تھا، اسی چھری سے اپنی انگلی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اپنی انگلیوں کو کاٹتی گئی، خون کے قطرے ٹپکتے گئے۔ اب انگلی کٹے، خون کے قطرے ٹپکے، کچھ سمجھ میں نہیں آ گیا۔ حضرت یوسف کو دیکھتی گئی۔ جب حضرت یوسف چلے گئے تو سب عورتوں نے کہا اللہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی آسمان سے فرشتہ آیا ہوا تھا۔ پھر کسی نے کہا انگلی کٹ گئی، تو کہا انگلی کٹ گئی بھلے سب کٹ جائے مگر ایک مرتبہ یوسف کا دیدار تو ہو جائے۔ کتنے خوبصورت ہوں گے، بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ قرآن یہ جو میں نے بتایا نا، عورتوں نے کیا کاٹ دیا؟ انگلی۔ ہاں، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ بولو کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا۔ اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَا، پڑھو نا جن کو یاد ہو، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ وہ ساری عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، ہاتھ میں چھری تھی، ہاتھ میں فروٹ بھی ہوں گے، سبزیاں بھی ہوں گی۔ ارے چھری تو اس لیے دی گئی تھی کہ سبزیاں بھی کاٹے اور فروٹ بھی کاٹے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا، عورتوں کو پتہ بھی نہ چلا، اپنی انگلیاں کاٹنے لگی اور خون کے قطرے ٹپکنے لگے، اور ہر عورت نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ گزرنے والا کوئی انسان نہیں، یہ تو آسمان کا فرشتہ معلوم ہوتا۔ بولو سبحان اللہ، آسمان کا فرشتہ معلوم ہوتا۔ بعد میں کہا کہ یہ انگلیاں کٹ رہی ہے، عورتوں نے کہا انگلیاں کٹ جائے مگر ایک مرتبہ تو یوسف کا دیدار ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے، اس لیے قرآن کریم میں جب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے نا تو اللہ فرماتے بیوٹیفل سٹوری۔ کیا بولتے ہیں؟ بیوٹیفل سٹوری، یعنی خوبصورت قصہ۔ تو سوال ہوتا ہے کہ قرآن میں تو سبھی بیوٹیفل ہے، سب قصے بیوٹیفل ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیوں بیوٹیفل ہے؟ تو جواب ملا جن کا قصہ ہے وہ بھی تو بہت بیوٹیفل ہے۔ یوسف جب خوبصورت ہے تو صورت بھی کیسی ہو گئی؟ بولو خوبصورت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اب بہت ہی خوبصورت قصہ آپ کے سامنے آنے والا۔ سب نے پوچھا اب کون سا خوبصورت قصہ آنے والا؟ جواب ملا حضرت یوسف کی داستان ہمارے سامنے آنے والی۔ تو قرآن تو پورا خوبصورت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یوسف بہت خوبصورت ہے، جہاں جہاں ان کا نام آیا وہ صورت بھی خوبصورت ہو گئی۔ یہ مجھے بتانا کرنے دھرنے والا کون؟ لیکن میں نے حضرت یوسف کا واقعہ کیوں شروع کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پورا مجمع بولے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا مت بولو، ذرا بلند آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟
میں نے حضرت یوسف کا واقعہ کیوں شروع کیا؟ کیونکہ ایک وقت آیا حضرت یوسف کو مارکیٹ میں بیچنا ہے. بولو حضرت یوسف علیہ السلام کو مارکیٹ میں، اور اعلان ہو گیا کہ حضرت یوسف آئیں گے، ڈولی میں آئیں گے، چاروں طرف سے پردہ لگا ہوگا، پھر پردہ کھلے گا، اور پردہ کھلنے کے بعد سٹیج پر آئیں گے. جب سٹیج پر آئیں گے تو بولی لگانے والے بولیاں بولے، جس کی بولی سب سے آگے ہوگی یوسف انہی کے حوالے کر دیے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے پورا میدان بھرا ہوا تھا، پورا میدان. جس کے پاس جو تھا سب لے کر آئے کہ بولی تو بولیں گے، مل گئے تو مل گئے، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، بولی تو بولیں گے. آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاریہ. بولو کیا نام؟ سب ساتھ میں بولیں گے فاریہ. اس عورت بہت مالدار، ابا جو کروڑ پتی، اتنی مالدار کہ جو میدان پورا بھرا تھا نا، اس نے ایک میدان کا حصہ اپنے نام کر لیا. اور کیا کیا معلوم؟ اپنی ساری زندگی کی پونجی، اپنے باپ دادا نانا پر نانا سب کی دولت لے کر آ گئی، جس میں معلوم نہیں کتنے جانور ہوں گے، کتنی سونے کے ٹکڑے نہیں، سونے کی لادیاں تھی، چاندی کی لادیاں تھی، اور معلوم نہیں کتنے زیورات ہوں گے، کتنا کپڑا ہوگا، کتنے برتن ہوئے سنبھلا. اور فاریہ نے کیا کیا معلوم؟ سب پہلے سیٹنگ کر دیا اور پھر پورے میدان میں یوں گھومی، دیکھا سب لوگ اپنی اپنی بولیاں اکیلے. تو فاریہ خود اسٹیج پر چلی گئی، اور اسٹیج پر گئی، کہا ابھی یوسف آئے نہیں ہیں. بولو ابھی یوسف آئے نہیں ہیں، لیکن کوئی بولی مت لگانا، کیونکہ تم بولی کتنے کی لگاؤ گے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ. کہا جو بولی لگانا ہے لگاؤ. میری بولی دیکھو سامنے کھڑی ہوئی ہے. سب نے دیکھا تو پورا میدان بھرا ہوا ہے، چاندی کی لادیاں، سونے کی لادیاں، اور جانور اور برتن اور کپڑے اور زیورات. آپس میں باتیں کرنے لگے، بولی لگائیں گے، باقی ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم اسٹیج پر حضرت یوسف آئیں گے، ان کا دیدار تو ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. اتنے میں تو ڈولی آئی. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان. وہ ڈولی آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پردہ کھلا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اسٹیج پر بولو آ گئے، اسٹیج پر آئے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اسٹیج پر آئے تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، بھائی اپنی اپنی بولیاں لگاؤ. کوئی کچھ بولے ہی نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے وہ بولے گی کون، اور لے کے تو وہی جانے والی ہے. تو فاریہ نے وہاں سے کیا کہا معلوم؟ بولیاں لگاؤ، میرے کو نہیں خریدنا ہے. میرے کو سب حیران ہو گئے کہ ابھی اسٹیج پر آ کے تو وہ خود اناؤنس کر کے گئے کہ کوئی بولی مت لگانا، کیونکہ بولی لگانا بیکار ہے. میں اپنا سارا سامان، پوری زمین کا وہ حصہ کور کر کے آئی ہوں، اور سارے لوگ کوئی بولیاں نہ لگاوے. وہ فاریہ نے چیختے ہوئے کہا لگاؤ جس کو بولیاں لگانا ہے، مجھے یوسف کو نہیں خریدنا ہے. تو سب گئے. کیا ہوا؟ اچانک ارادہ بدل گیا. تم تو حضرت یوسف کو خریدنے والی تھی. کہا میں نے یوسف کو دیکھا، میں نے یوسف کو دیکھا، جتنا میں لے کر آئی ہوں نا، یوسف اتنے خوبصورت ہے. بولتے جاؤ یوسف اتنے خوبصورت. پھر بولو یوسف اتنے خوبصورت ہے. وہ فاریہ کہتی ہے کہ ہاں میں سب لے کر آئی، لیکن جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے کہ جتنا مال و دولت میں لے کر آئی، جتنے زیورات لے کر آئی، جتنی سونے کی لادیاں لے کر آئی، جتنی چاندی کی لادیاں لے کر آئی، جتنے جانور لے کر آئے، اس سے تو حضرت یوسف کا ایک پاؤں بھی نہیں خریدا جا سکتا. پورے یوسف کیسے خریدے جائیں گے؟ حضرت یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ سب میں دے دوں، ایک پاؤں ان کا نہیں خرید سکتی. پورے یوسف کو کہاں سے میں خریدوں گی؟ اس لیے جس کو بولی لگانا ہے لگاؤ، مجھے خریدنا نہیں. تو سب نے کہا لیکن تو خرید تو لے، تیرے پاس اتنا پیسہ. کائے کو خریدوں؟ گھاٹے والا دھندا کائے کو کرنے کا؟ وہ کتنی پیاری عورت ہوگی اب فاریہ، یعنی گھاٹے والا دھندا کائے کو کرنے کا، جب یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ اتنے مال میں یوسف کا پاؤں نہیں خریدا جا سکتا. جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. یوسف کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. تو میں یوسف کو کائے کو خریدوں؟ میں سارا مال غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور کو دے دیتی ہوں. یوسف کو راضی نہیں کرنا ہے، یوسف کے پیدا کرنے والے اللہ کو راضی کرنا ہے. سارا مال اس نے دے دیا، جنگلوں میں چلی گئی، اللہ اللہ کرتی رہی، اور اللہ کو وہیں پر پیاری ہو گئی. میرے پیارو، اس سے سوچو کہ یوسف جب اتنے خوبصورت ہے تو ہمارا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. بولو نا ہمارا اللہ. سچ بتاؤ، قسم کھا کر بولو، ہمارے اللہ سے بڑھ کے کوئی صبر کرنے والا ہوگا؟ کتنا صبر کرتا اللہ.
کبھی سوچو نا، اکیلے بیٹھ کے سوچو اللہ تو کتنا صبر کرتا ہے. ہاں اللہ، ہماری ماں بھی صبر اتنا نہیں کرتی، وہ بھی ایک نہ ایک دن کہہ دیتی ہے، بلکہ پڑوس میں جا کے کہتی ہے میرا بیٹا گیا دارو پیتا ہے، میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے، میرا بیٹا پورا دن موبائل میں پڑا رہتا ہے. ہماری ماں بھی کہتی ہے یہ پیدا نہ ہوتا نا تو میری زندگی اچھی ہوتی. باپ بھی غصے ہوتا اور ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے آج سے میں تیرا باپ نہیں اور تو میرا بیٹا نہیں. لیکن وہ اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، ابا سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے نا. وہ دیکھتا ہے ہم کو گناہ کرتے ہوئے، اس کے بعد پھر ہم چائے کی لاری پہ جاتے ہیں، بھائی چائے دینا. اللہ تعالیٰ فوراً چائے کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ہم کو گرمی لگتی ہے، بھائی شربت دینا، شربت اللہ سامنے رکھتے ہیں. کبھی اللہ یہ نہیں پوچھتے آدھا گھنٹہ پہلے مجھے کیوں دھوکہ دیتا تھا، کس منہ سے تو چائے مانگتا ہے، کس منہ سے تو شربت مانگتا ہے. آدھا گھنٹہ تو نے مجھے پہلے دھوکہ دیا، میں چاہتا تو یہ بادل کو تیرے اوپر گرا دیتا، اس زمین میں بھوکم لے کے آتا. لیکن میرا بندہ میں صبر کروں گا، اس وقت تک صبر کروں گا. ایک مرتبہ تو رو لے گا نا، ایک مرتبہ تو رو لے گا، تیرے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا، تیرے گال پر پہنچے گا، گال پر پہنچنے میں دیر ہوگی، اس سے پہلے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میرے پیارو، ایسے اللہ کو ناراض کر کے کیا ملتا میرے پیارو؟ جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، بیوی دیا، بچے دیا. کون ہم میں سے ایسا ہے جو رات کو بھوکا سونے والا ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے؟ ہمارے سورت کے پلیٹ فارم پر نہیں دیکھتے؟ کیا ہم راستے میں نہیں دیکھتے؟ کل رات کو تقریباً 1 یا 1:30 بجے میں کچھ آ رہا تھا، میں نے چوک بازار کی وہ جو فٹ پاتھ ہے نا، وہاں پر کئی لوگوں کو سوتا ہوا دیکھا. میں سوچنے لگا اگر ابھی اچانک بارش ہو گئی تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ان بیچاروں کا؟ کون سا گھر ڈھونڈیں گی یہ؟ اچھا میں پھر یہ سوچنے لگا کہ ان کو پیشاب آتا ہوگا، پاخانہ آتا ہوگا، بیچارے کہاں جاتے ہوں گے، کیسے پریشان ہوتے ہوں گے. بارش آ گئی، ٹھنڈ لگی، گرم ہو گیا، لیکن فٹ پاتھ پر پڑے ہیں، پلیٹ فارم پر پڑے ہیں. وہ اللہ چاہتا تو میرے اور آپ کو بھی پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیتا، وہ چاہتا تو ہم کو بھی کسی فٹ پاتھ پر سلا دیتا. لیکن وہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، بلکہ کبھی کبھی جی میں آتا ہے کہ اللہ اگر وہ گنہگار ہے جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے تو ہم تو اس سے زیادہ گنہگار ہیں. لیکن اللہ تو پیٹ بھر بھر کے کھلا کھلا کے سلاتا ہے. میرے پیارو، اللہ سے دھوکہ بازی کائیں کو کرنے کا؟ آج کون تیار ہے محرم مہینہ اپنی زندگی بدلیں گے ایک یقین کے ساتھ؟ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ پورا یقین بنا لو کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ منٹوں میں ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے اور منٹوں میں گرا بھی سکتا ہے. پورا مجمع بولے گا عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. امیر بنانے والا کون؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں نا وہ بہت مالدار، ارے وہ اس کے پاس جو گاڑی ہے، ارے روزانہ الگ الگ گاڑی میں گھومتا. ارے بھائیو کیوں اس کی طرف انگلی اٹھاتا؟ جس اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ تیرا بھی ہے. صرف اللہ اس کا ہے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، صرف اللہ اس کا ہے جس کے پاس بنگلہ ہے، صرف اللہ اس کا ہے جس کے پاس اچھے کپڑے گئے. ارے وہ اللہ اگر اس کا ہے تو اللہ میرا بھی تو ہے. لیکن مانگنے کی عادت ڈالو، اس سے مانگنے کی عادت ڈالو. امیر بنانے والا بھی بولو اللہ، غریب بنانے والا بھی اللہ، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی اللہ، رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا اللہ. میرے ساتھ میں پڑھو نا، قل اللہم مالک الملک. حافظ لوگ بیٹھے ہوں گے نا یہاں پہ، میرے ساتھ میں پڑھیں گے، بہت پیاری ہے. اچھا میں ایک بات اور بھی بتا دوں، ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا، اس آیت کے بارے میں لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دعا قبول کرانا ہو نا، یہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد مانگ لے، اللہ تیری ہر دعا کو قبول کر لے گا. اس لیے یہ آیت پر پورا دھیان دینا. کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ये आयत मांग ले, पढ़ ले, उसके बाद में मांग ले, अल्लाह हर दुआ को कबूल करेगा। अगर आयत याद ना हो तो उर्दू में मांग लेना, साथ में कह दो ना क्या मांगना। ए अल्लाह जो सारे जहानों का पैदा करने वाला, बोलो सुभान अल्लाह। ए अल्लाह जिसको चाहा तूने अमीर बना दिया, बोलो बेशक। अल्लाह जिसको चाहा तूने गरीब बना दिया, बोलो बेशक। ए अल्लाह जिसको चाहा तूने इज्जत वाला बना दिया, बोलो बेशक। और जिसको चाहा तूने जलील कर दिया, बोलो बेशक। अल्लाह सारी भलाई तेरे हाथ में, बोलो सारी भलाई तेरे हाथ में, तेरे से बढ़कर कुदरत वाला बोलो न कोई नहीं। सब कुछ करने धरने वाला कौन है? पहली बात पक्की हो गई तो मैं आगे चलूं। पहली बात पक्की, आज से कौन कौन तैयार है? मांगेंगे, डरेंगे किससे? करने धरने वाला कौन? एकदम यकीन मजबूत कि मैं और मेरा अल्लाह, मैं मांगता जाऊंगा वो देता जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। और ऐसा कौन मिलेगा जो कहते हैं मांगो? हाँ भाई, आप कोई अमीर के पास जाओ, हाँ कोई मालदार के पास जाओ, उसको बोलो कि भाई बहुत ज़रूरत है भाई, 25,000 रुपया दे देना। दे दिया उसने, दे दिया। दूसरे दिन वापस जाओ, हाँ क्या हुआ? एक और 25,000। अब थोड़ा सा मुंह बिगाड़ेगा लेकिन देगा, दिया। तीसरे दिन फिर वही टाइम पे जाओ, क्या हुआ? 25,000। क्या समझा है? आसमान से पैसा गिरता है रोज़ 25,000 25,000 25,000, क्या समझ के क्या रखा है? भाई दे देना, दे देना। चलो दे दिया। चौथे दिन फिर जाओ, चल जगह निकल यहाँ से, निकल। आया रोज़ 25,000। वो मालदार और अल्लाह में यही फ़र्क है, उससे मांगो तो नाराज़ होता है, उससे न मांगो तो नाराज़ होता है। बोलो ना, मालदार से मांगो, अल्लाह से न मांगो, बल्कि अल्लाह कहता मांगेगा मैं देता जाऊंगा। बोल तो जाओ सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा तेरा काम मांगना होगा, मेरा काम अता करना होगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके मैं, ताकि जल्दी जल्दी पहली बात से दूसरी बात की तरफ जाऊं। पूरा मजमा बोलो एक अल्लाह। करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा साथ में बोले। हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह ही। जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। आसमान और ज़मीन का बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। अर्श और फर्श का बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। अरे सारा मजमा कह दे, आसमानों पर सितारे हैं, आसमानों पर सूरज, आसमानों पर चांद, ये दिन और रात, ये सब का पैदा करने वाला कौन है? चलो दूसरी बात पर आ जाओ। दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ दूसरी बात पर। फारूक भाई तेरी चाय बहुत असर कर गई मेरे को। सब सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? मस्तूरत भी है तेरे को, क्या को फिक्र? मस्तूरत की फिक्र लेके बैठा है। मस्तूरत से तो मैं थका हूँ। मुफ्ती इरशाद तू तेरी बीवी से थका नहीं? आए को झूठ बोलता है, तेरा चेहरा बताता है मेरे जैसा दुखी है। वो मस्तूरत से इब्राहिम भाई थकते औरतों से, जो मालूम है इसलिए ये शादी नहीं कहते। कोई इतना बड़ा घोड़ा हो गया, अभी तक घोड़ी नहीं लाया। वो एक था शोहर था, सुन तू तेरे काम का है। वो एक शोहर था, हस्बैंड, हस्बैंड समझ तो ना, हस्बैंड। और रात को सोया है, खर्राटे लेके नींद में सोया। इतने में तो मौत का फरिश्ता आया, ख्वाब में, ख्वाब में, सपना, सपना बोलते ना, हाँ ख्वाब में, हाँ मौत का फरिश्ता आया और तेरी जान लेने आया। बता आ जा, उसमें क्या है? वो मौत का फरिश्ता और आ गया है, मौत का फरिश्ता तेरी जान लेने आया। आ जाना, टेंशन का को लेना आया। वो मौत का फरिश्ता फिर आगे आया, तेरी 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 जान लेने आया। तो कहता उसमें टेंशन की क्या बात है, ले लेना। तो वो फरिश्ता कहने लगा मैं जहाँ जाता हूँ सब लोग डरते हैं और तू इतना आराम से बोलता है ले ले। जब एकदम करीब आया ना तो कहा क्या करने आया? कहा तेरी जान लेने आया। कहा मेरी बीवी सो रही है, रोज इसको मेरी जान मेरी जान मेरी लेके जा रहे। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? हाँ हंस लो हंस लो। ये हंसाता हूँ ना, तवा गरम कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, अभी रोटी पकाने आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। ये पूरा मजमा बोले देखो मुहर्रम महीना है, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी।
اللہ نے کیا انعام دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے کو وہ ابھی دماغ میں نہیں تھا، لیکن ابھی وہ بیٹا محمد ہے نا، مولانا محمد کہاں ہے؟ وہ مولانا محمد، تو بھی بھائی شادی کر لینا، بات ختم ہوگی، اس کے جیسا کائے کو رکھتے رہتا ہے تو بھی۔ وہ انہوں نے جو قرآن کی جو سورت پڑھی نا، میں تو وہاں تھا، ہاتھ واتھ دھو رہا تھا، میں نے دیکھا 15ویں پارے کی انہوں نے آقیم الصلاۃ والا رکوع پڑھا، تو میرے کو ایک بات یاد آئی، ہمارے نبی کی کیا شان ہے، کیا شان ہے معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائیں، ساتھ میں بولو کتنی جنتیں بنائیں؟ اس میں سب سے اوپر والی جنت جنت الفردوس، بولو سبحان اللہ۔ سب سے اونچی جنت کون سی؟ بولو جنت الفردوس۔ ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہ جنت الفردوس، اللہ اوپر والی جنت جنت الفردوس۔ میرے پیارو، کتنا پیارا جواب آیا، مصطفیٰ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا کہا جنت الفردوس۔ اللہ نے کہا نہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں جنت الفردوس نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تو آپ کی امت کو دینے والا ہو، بولو سبحان اللہ، وہ تو آپ کی امت کو دینے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ، وہ آخری سب سے اونچی والی جنت جنت الفردوس وہ تو آپ کی امت کو دینے والا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت الفردوس سب سے اونچی والی جنت اللہ آپ میری امت کو دینے والے۔ اللہ نے فرمایا، کہا اللہ مجھے کیا دینے والے؟ اللہ نے فرمایا تجھے مقام محمود عطا کرنے والا۔ کیا کیا؟ سبحان اللہ بولو سو، کیا عطا کرنے والا؟ مقام محمود۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں میرا عرش ہے، عرش میرا، اس کے سامنے ایک محل ہے، اس کے سامنے ایک محل ہے، وہ مقام محمود ہے، وہ مصطفیٰ آپ کی منزل ہے۔ آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہو گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جنت نہیں مانگنا، جنت تو تیری امت کے حوالے کروں گا۔ میرا مصطفیٰ، میرا مجتبیٰ، میرا مرتضیٰ، تو کبھی جنت میں ہوگا، کبھی مقام محمود میں ہوگا۔ ہمارے نبی نے پوچھا مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے عرش کے سامنے تیرا محل ہوگا، تو محل میں ہوگا، میں عرش میں ہوں گا۔ کبھی میں تجھے دیکھ کر مسکراتا ہوں گا، تو کبھی مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے گا۔ کتنے پیارے نبی ہیں ہمارے، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز سے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ کبھی آج کل صورت میں لوگوں کو آنکھیں بہت آئی، ارے بولو نا ہائے نا، آئے بیماری ہے، ویدر ہے، موسم بدلتا ہے، ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ میری انگلی کو دیکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ اس وقت ہمارے نبی کو بھی آنکھیں آئی، جس کو فارسی میں آشوب چشم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آشوب، آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ فارسی آتی سمجھ میں؟ آشوب چشم، ہم لوگ تو کہتے ہیں آنکھ آ گئی، اب پہلے سے دو ہے، کہاں آ گئی؟ گجراتی سے میں کبھی، گجراتی زبان بھی بہت عجب و غریب زبان ہے بھائی۔ ہاں ابھی کسی نے میرے کو ابھی معلوم ہے سورت میں ہوا چلی تھی، طوفان آیا تھا، کیسی ہوا چلی تھی، کیسا طوفان آیا تھا، وہ ادھر ادھر سب درخت ادھر ادھر گھیرنے۔ ایک نے میرے کو آ کے کہتے ہیں قاری صاحب واوا جوڑا آیا، سننا واوا، صحیح میں چوکا، واوا یعنی اچھا، جوڑا یعنی ہسبینڈ وائف۔ میں نے کہا کہاں ہے واوا جوڑا؟ میں وہ ہسبینڈ وائف جو واوا ہے وہ کہاں ہے؟ مولانا سمجھتے نہیں، واوا جوڑا ہے طوفان۔ میں نے کہا طوفان یا گھر کے گھر اکھاڑتا ہے نا تو واوا جوڑا بولتا ہے اس کو۔ یہ بڑا عجب معاملہ، زبان نہیں آوے نا۔ مولانا عبد الکریم بڑا پریشان، میرے ساتھ عمرے میں ایک آدمی آیا تھا، یہاں بیٹھا ہے، اس کا نام حاجی ایوب ہے۔ اب بولنے میں کیا، یہاں بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہوگا نہیں معلوم، بیچارہ شرمائے گا ابھی۔ یہ معلوم ہے مدینہ میں میرے ساتھ میں، دعا کرو اللہ سب کو لے جائے۔ مولانا یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ مدینہ منورہ میں میرے سامنے ہے ساتھ میں۔ اب ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی، مدینہ منورہ تو کیا زمین ہے۔ تو میں نے اس کو خود کہا، میں نے کہا دیکھ وہ فٹ پاتھ دکھتا ہے، فٹ پاتھ
वहाँ पे जाके मेरे को बैठने का है। तो मुझे वो कहता है चलो ना होटल में जाके बैठे। मैंने कहा ना, कभी कभी मदीने की सड़कों में भिखारी की तरफ बैठ जाओ, उसमें भी बड़ा प्यार आता है। तो मुझे कहा वो सब मिलने वाले हैं ना, मिलने वाले आएंगे, मिलते रहेंगे। आधे तो पहचानेंगे नहीं कि फुटपाथ पे कोई फकीर बैठा होगा, खाली मदनी काय को बैठा होगा। तो मैं बराबर जाके फुटपाथ पे ऐसा बैठ गया। तो वो मुझे क्या कहता है मालूम, वो हाजी अयूब जो मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है, वो मेरे को क्या कहता मालूम है, वो सामने एक दुकान है, तो वहाँ से वो बच्चों का कपड़ा बेच रहे, मैं मेरे बच्चों के लिए कपड़ा लूँ। मैंने कहा देख लेना, लेकिन मदीने में भावताऊ नहीं करने का। तेरे को जो कीमत बोले, पसंद आवे तो हाँ, नहीं पसंद आवे तो ना। बाकी हमारे इंडिया जैसा नहीं कि 500 रुपया बोला तो ना 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 भाई 250 में दे देना, 250 में दे देना। और झूठा झूठा वो दुकान में गया, वहाँ तो 200 में था, तो 250 में भी देगा तो मैं लूँ। मैंने कहा वो सब धंधे नहीं करने का, जो कीमत। तो वो गया, वो हाजी अयूब बोलो गया। मैं तो वहीं फुटपाथ पर बैठा, यूँ तस्बीह पढ़ रहा था बैठे बैठे। आया मेरे पास, फिर बैठ गया मेरे बाजू में, फिर उठ के गया, फिर आया बाजू में बैठ गया, फिर गया, फिर मैंने कहा क्या कर रहा है तू, कपड़ा खरीद भी नहीं रहा है। कहा वो जा रहा हूँ खरीदने के लिए। वो बोलता है सलाहुद्दीन, यानी सेठ सलाहुद्दीन जब आएंगे तब हम कपड़ा। मैंने कहा ऐसा काय को बोलेगा, सबको मैं देख रहा हूँ ले लेके जा रहे, तेरे को काय को सलाहुद्दीन भाई का इंतजार करने का। मैंने कहा चल मैं भी चलता तेरे साथ में। मैं भी गया वहाँ पे उसके साथ, मौलाना मैं भी गया। और मैंने जाकर पूछा बता यू कौन सा कपड़ा पसंद आता। उसने कहा ये। तो मैंने उसको कहा भाई ये क्या, ये कपड़े का क्या। मैंने अरबी में कहा कम हादा। तो उसने मुझे कहा सलासीन, यानी 30 रियाल। ये समझता था सलाहुद्दीन। मैंने उसको कहा भाई 30 रियाल दे ने, कपड़ा ले ने, यहाँ से निकल। बोलता वो सेठ का समय ना, वो सलासीन बोलता, 30 रियाल, वो सलाहुद्दीन नहीं बोल रहा। ये ऐसा मामला होता, तो समझने में कभी हेरफेर होता है। आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हो ना, समझ रहे हो ना सब बात। तो साथ में बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी, आवाज़ नहीं आ रही, कितनी। हमारे नबी को आशोबे चश्म, यानी आंखें आ गई, यानी आंखें सुर्ख हो गई। आंखें मुबारक बोलो, आंखें मुबारक सुर्ख हो गई, और उसमें से पानी आने लगा और दर्द भी होने लगी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, 7। अच्छा, हमारे नबी के परवरिश करने वाले उस वक्त दादा अब्दुल मुत्तलिब। बोलो परवरिश करने वाले कौन, दादा। क्योंकि हमारे नबी यतीम पैदा हुए। बोलो ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। अब्बा बोलो, अब्बा। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फगदा व वजदका आइलन फअगना। हमारे नबी यतीम पैदा हुए तो परवरिश करने वाले कौन, बोलो दादा अब्दुल मुत्तलिब। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का में बहुत इलाज करवाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि हमारे नबी पोते दादा अब्दुल मुत्तलिब, ये पोते, बहुत इलाज करवाया मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने कहा दादा अब्दुल मुत्तलिब से, आपके पोते की आंखें बहुत सूजी हुई है, लाल हो गई है, उसमें से पानी निकलता है, दर्द भी होता होगा, यहाँ मक्के में कोई इलाज नहीं करेगा। मक्के के बाहर जाओ, कई किलोमीटर दूर जाओ, वहाँ तुमको एक झोपड़ा मिलेगा, एक कुटिया मिलेगी, उसमें 90 साल का बुढ़ा बैठा होगा, वो आँख का स्पेशलिस्ट है, उसको जाकर बताओ, कुछ जड़ी बूटी देगा और तुम्हारे पोते अच्छे हो जाएंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब को तो फिक्र थी ना, अपने पोते के पास आए, देखो बेटा बहुत दूर जाना है और एक झोपड़ा है, वहाँ कोई बूढ़े मियाँ बैठे, आँख के स्पेशलिस्ट है, कुछ जड़ी बूटी देंगे, तुम्हारी आँखें अच्छी हो जाएगी। तो हमारे नबी ने फरमाया इतना दूर जाना है, हमारे पास तो सवारी भी नहीं है, क्योंकि दादा अब्दुल मुत्तलिब गरीब थे, सवारी नहीं थी। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे पोते सवारी की क्या ज़रूरत है, ये 2 कंधे हैं ना, मैं बढ़ता जाऊँगा, आप मेरे कंधे पर बैठे होंगे, इससे अच्छी सवारी क्या होगी। बस दादा अब्दुल मुत्तलिब लेकर चले 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 बहुत दूर, मक्के के बाहर एक जंगल, उसमें वो कुटिया, क्या मिला, झोपड़ा, वो उसका कुछ दीवार ऐसी खुली हुई थी, कुछ खिड़की खुली थी, तो यूं करके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो अंदर बूढ़े मियाँ बैठे। बूढ़े मियाँ कितने साल के, और वो ऐसा बैठे हुए, ऐसा बैठे हुए। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़ा खिटखिटाया, और दरवाज़ा खिटखिटा कर कहा ज़रा दरवाज़ा खोले ना, मैं अब्दुल मुत्तलिब काबे से आया, काबे का मुतवल्ली, काबे का ट्रस्टी, और अपने पोते को लेकर आया हूँ, और आंखों का मामला है, भरे मेरे पास सवारी नहीं है, पोते को कंधे पर बिठा कर लाया, मगर जेब में पैसे लेकर आया हूँ, जो भी तुम्हारा खर्च होवे ले लेना, लेकिन मेरे पोते की आंखों का इलाज कर लेना। वो दरवाज़ा खोले ही नहीं, फिर खिड़की में से देखा हुआ ऐसे बैठे हुए, दरवाज़ा खोले ही नहीं, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, लेकिन वो तो दरवाज़ा खोले ही नहीं, ऐसे ही बैठे हुए।
اتنے میں تو وہاں سے کوئی شخص گزر رہا تھا. دادا عبد المطلب نے کہا یہ بوڑھے میاں دروازہ نہیں کھولتے؟ تو کہا وہ تو منت مانی ہے، 3 دن تک کسی سے بات بھی نہیں کرنے والے ہیں. وہ کھائیں گے بھی نہیں، پیئیں گے بھی نہیں، اور کسی سے بات بھی نہیں کریں گے. وہ 3 دن کی منت مانی ہے. وہ راہب ہے. راہب اس کو کہتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ بولو، دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ وہ ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا 3 دن تک ایسا بیٹھیں گے؟ آج کون سا دن ہے؟ کہا آج پہلا دن ہے. تب کتنے دن انتظار کرنے کا؟ اتنا لمبا سفر کر کے آئے. دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنے پوتے کو کہا واپس جانا پڑے گا کیونکہ یہ تو دروازہ کھولیں گے نہیں. اے قربان جاؤ ہمارے نبی پر. مسکرائے، بولو سبحان اللہ. کہا یہ دروازہ کھولیں گے نہیں وہ بات دور کی ہے، اب ہم کو ان کے پاس نہیں جانا، یہ خود ہمارے پاس آئیں گے. بولو سبحان اللہ. ہم کو ان کے پاس جانا، یہ خود ہمارے پاس آئے. تو دادا عبد المطلب نے پوچھا اب کیسے آئیں گے بھائی؟ دروازہ بھی بند ہے، وہ کٹیا ہے، وہ منت مانے 3 دن 3 رات تک وہ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ بات کریں گے. ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا. عمر کتنی تھی؟ 7 سال. صرف کٹیا کی طرف دیکھا، بھوکم آیا، زلزلہ، زمین ہلی. لیکن زمین ادھر کی نہیں ہلی، ادھر کی نہیں، ادھر کی نہیں، وہ صرف وہ جھوپڑے والی جو زمین تھی نا وہ ہلی. اب زمین ہلے تو آدمی کیا کرے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ابھی یہ ہلے، کیا کرو گے آپ لوگ؟ بولو بولو کیا کرو گے؟ بھاگو گے نا؟ یہ بھی بھاگے گا. عبد الرازق بھی. اس کو کوئی کہے گا نہیں قاری احمد علی کا تیل لینے گیا، بھاگنا اپنی جان بچانے کا کہ قاری احمد علی، قاری احمد علی کرنے کا. وہ زمین ہلی. وہ تو بوڑھے میاں تو ایسے اچھلے اور دروازہ کھولا اور بھاڑ سے باہر آ گئے اور آ کر کہنے لگے بھائی بھوکم آیا، بھوکم آیا، ارتھ کوئک، زمین ہلی. دادا عبد المطلب نے کہا ہماری کسی کی نہیں ہلی، صرف آپ ہی کی زمین ہلی ہوئی. تو انہوں نے دیکھا، پھر بڑے غصے میں کہا دادا عبد المطلب سے کیا ہوا؟ کیونکہ اب تو منت ٹوٹ گئی، اٹھ گئے، باہر آ گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا پوتے کو لے کر آیا ہوں. کہا کہاں ہے پوتا؟ کہا یہ 90 سال کے بوڑھے نے دیکھا، دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے. کہا کن کو لے کر آئے؟ کہا میرا پوتا ہے. پھر پوچھا کن کو لے کر آئے؟ ارے دادا عبد المطلب نے فرمایا میرا پوتا ہے. کہا تمہاری نظر سے تم نے دیکھا، تمہیں تمہارا پوتا نظر آیا. میں بوڑھا 90 سال کا، میری نظر سے دیکھو یہ سارے نبیوں کے امام کو لے کر آئے ہو، سارے نبیوں کا امام لے کر آپ آئے ہو، ان کی پیشانی سے نبوت کا نور ٹپک رہا ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا وہ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ سارے نبیوں کے نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان کی حفاظت اللہ کرے گا. دادا عبد المطلب نے کہا وہ سب بات کی، پہلے آنکھوں کا علاج کرو. تو کہا میں کہا کو علاج کروں؟ علاج انہی کے پاس ہے، ان کے پاس علاج ہے. دادا عبد المطلب نے کہا اگر علاج ان کے پاس ہوتا تو ہم وہاں سے یہاں تک آتے اور یہاں آپ کا انتظار کرتے، ہم اتنا لمبا سفر چلچلاتی گرمی میں کرتے. تو کہا نا قسم پیدا کرنے والے کی علاج انہی کے پاس ہے. تو کہا وہ کیسے؟ تو دادا عبد المطلب نے کہا وہ کیسے؟ تو وہ 90 سال کے بوڑھے قریب آئے، ہمارے نبی کو قریب کیا، بولو سبحان اللہ، پیشانی کو چوما، بولو سبحان اللہ. اور اس کے بعد کہا ہمارے نبی کو کہا آپ 7 سال کے ہو نا، آپ اپنا تھوک اپنی ہتھیلی پر رکھو، میری ہتھیلی پر نہیں، اپنی ہتھیلی پر رکھو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھا. وہ بوڑھے میاں نے جلدی سے تھوک کو یوں لیا، تھوک مبارک کو لیا اور یوں ہاتھ میں سے یوں کیا اور اپنے چہرے پر ملنے لگے اور کہنے لگے ارے نور نبوت کا تھوڑا سا نور اللہ نے مجھے بھی عطا کر دیا، بولو سبحان اللہ. وہ دادا عبد المطلب کہنے لگے میں علاج کے لیے آیا ہوں، تمہارے چہرے کو ملنے کے واسطے نہیں آیا ہوں. تم کہا ہاں انہی بچے کے پاس سے. ارے کہا کیا علاج ہے؟ کہا ان کو کہو پھر اپنا تھوک مبارک کو عربی میں کہتے ہیں لعاب مبارک. کیا؟ لعاب بولو یا مذاقہ بولو. کہا کہ وہ بولو کہ اپنی ہتھیلی پر رکھے. جیسے ہمارے نبی نے ہتھیلی پر رکھا، 90 سال کے بوڑھے نے کہا اسی تھوک کو اپنی آنکھوں پہ مل لو. یہی جو تھوک تمہاری ہتھیلی پر ہے، تم اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی مبارک اپنی آنکھ مبارک پر ملو. جیسے ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں پر وہ تھوک مبارک کو ملا، اللہ کی قسم ایسا لگا جیسے آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. بولو سبحان اللہ. میرے پیارو اور نبی کے تھوک مبارک کے لیے وہ 90 سال کا بوڑھا تڑپ رہے اور کہہ رہے کہ تمہارا تھوک مبارک ہے میرے چہرے پر لگا.
اللہ نے میرے چہرے کو بھی مالا مال کر دیا۔ ایک نبی کا تھوک مبارک، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کے کچھ قطرے ایک بوڑھے نے تڑپ تڑپ کے لیے اور کہنے لگے اللہ نے میرے چہرے کو بھی مالا مال کر دیا۔ ہم نے تھوک مبارک نہیں، پورے نبی کے چہرے کو ہی توڑ دیا، پورے نبی کے چہرے سے ہی ہم نے منہ موڑ دیا۔ وہ تھوک مبارک کے لیے تڑپتے تھے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا مذاق اڑا دیا۔ دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، بہت سارے بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اگر وہ بوڑھے میاں کہیں گے میں نے تڑپ تڑپ کے پیارے نبی کے تھوک مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور تجھے غیروں کا چہرہ پسند آیا، مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند آیا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس میرے پیاروں؟ اس لیے آج یہ دوسری بات پر بھی آ جاؤ اور پورا مجمع ساتھ میں بولے گا مصطفیٰ کا دامن۔ اور پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، قسم اللہ کی بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو نا ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں، ہمارے نبی کے اخلاق سے بڑھ کر، اللہ کی قسم بہت پیارا چہرہ ہمارے نبی کا، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ محبت کرتے ہو، دیکھو محبت کرنے والے صرف ہاتھ اٹھاوے، نہ محبت کرنے والے یہ مجلس میں ہاتھ نہ اٹھاوے بلکہ بیٹھے بھی نہیں۔ ارے بولو نا کون کون پیارے نبی سے محبت کرنے والا، ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے اور ایک ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ ہاتھ نیچے رکھے اور اب میرے ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر، ہمارے نبی سے بڑھ کر کون نبی ہوں گے بھائی، کون نبی ہوں گے؟ ہاں اللہ نے سارے نبیوں کو 1,24,000 کے 2,24,000 یا کم زیادہ جتنے بھی اللہ نے سارے نبیوں کو زندہ کیا، بولو بے شک۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بولو زندہ کیا، بے شک۔ سب کو بیت المقدس میں جمع کیا، بولو بے شک۔ سارے نبی جمع ہو گئے بیت المقدس میں، بولو بے شک۔ ارے یہ مجمع میں کتنا کم ہے پھر بھی پورا جماعت خانہ بھرا بھرا لگتا ہے، تو آپ سوچو 2,24,000 جمع ہوں گے تو بیت المقدس کتنا بھرا ہوا ہوگا، پورا میدان گچا گچ بھرا ہوا ہوگا۔ اور چونکہ اللہ نے سارے نبیوں کو زندہ کیا تو یونیفارم دینے والا کون؟ سب وائٹ اینڈ وائٹ، اور سب کے سر پہ کالا امامہ، بلیک اینڈ بلیک، اور سب کو غسل کر کے مسجد بیت المقدس فلسطین، مسجد اقصیٰ میں اللہ نے سب کو جمع کر دیا، سب کے سب جمع ہو گئے۔ اس وقت ہمارے نبی آئے، بولو سبحان اللہ، وہ رات کا سناٹا تھا، ہمارے نبی آئے اور دیکھا کہ پوری مسجد پیک، پوری مسجد سفید کپڑا، پوری مسجد کالا امامہ، اور سب کے سر سے پانی کا قطرہ ٹپک رہے جیسے غسل کر کے آئے ہو، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی جب انٹر ہوئے رات کو تو حضرت جبرائیل کو پوچھا، معراج والی رات تھی، حضرت جبرائیل کو پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا آگے چلے، آگے بڑھے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے آگے کیسے جائیں گے؟ ہم حضرت جبرائیل نے فرمایا مصطفیٰ قدم بڑھاتے جاؤ، اللہ راستہ بناتا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ پورا مجمع بولے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں 2,24,000 پیغمبر سب کو اللہ نے زندہ کیا ہے، سب کے کپڑے سفید سفید ہے، سب کا امامہ کالا کالا ہے، اور سب کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے جیسے غسل کر کے آئے ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے نبی نے قدم بڑھایا، اللہ جگہ بناتے گئے، آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر ہو گئے، ہمارے نبی آتے گئے، بولو آتے گئے آتے گئے آتے گئے، آگے بڑھتے گئے، اور آواز آتی گئی، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آواز آئی حی علی الصلاۃ، بڑھتے گئے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ اب آگے آ گئے ہو، اب نماز آپ پڑھاؤ گے، سارے کے سارے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی، پھر جبرائیل کو پوچھا من ہاؤلا، یہ کون ہے پیچھے اتنے بہت، کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہر نبی کو اللہ نے مقتدی بنا دیا، مصطفیٰ تمہیں نبیوں کا بھی امام بنا دیا۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہم کو اچھے لگتے نبی؟
मोहब्बत, फिर हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन। और सच बताओ भाई, हमारे नबी से बढ़कर खूबसूरत थे ना? बोलो ना, प्यारे थे ना? हम ये जवान बैठे हैं, किसी के मोबाइल पे कोई लड़की का मैसेज आवे, यू आर लुकिंग स्मार्ट, या ये मैसेज आवे, बहुत खूबसूरत दिखता है तू, खुश होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो, होता है कि नहीं होता? दो चार अपने दोस्तों को बताता है, वो बोली, वो मेरे को स्मार्ट बोलती है, वो मेरे को खूबसूरत बोलती है, कितना खुश होता है। और क्या करेगा मालूम? सीधे घर जाएगा और घर जाके ने वापस जरा बराबर क्रीम ग्रीम फेयर एंड लवली, क्रीम क्रीम चोपड़ेगा। हालांकि काला कलोटा होगा, ड्रम का ड्रम लगावे तो भी कलर बदलने वाला नहीं, लेकिन क्रीम व्रीम लगा के वापस आके ऐसा बैठ जाएगा, ऐसा एकदम एकदम स्टडी होकर बैठेगा। कोई पूछेगा क्या हुआ कमबख्त, तू तो 4-4 दिन तक नहाता नहीं था, अब क्या हो गया? कहेगा ओ बोली, मेरे को तू बहुत खूबसूरत दिखता है। मेरे दोस्तों, एक लड़की के बोलने पर हमको इतना अच्छा लगा, हमारे मुस्तफ़ा मदीने में हो, मक्के में हो, खुद अल्लाह फरमाए तेरे से बढ़कर खूबसूरत मैंने किसी को पैदा ही नहीं किया। बोलो सुभान अल्लाह। सब पढ़ेंगे, मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वश्शम्सी वदुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा। अल्लाह फरमाते वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, अल्लाह फरमाते वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला। अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफ़ा तेरे चेहरे को सूरज कह दूं, बोलो सुभान अल्लाह। तेरे चेहरे को अंधेरे में आने वाला 14वीं रात का चांद कह दूं, बोलो सुभान अल्लाह। तेरे चेहरे को दिन का उजाला कह दो। अल्लाह फरमाते चेहरा तो बहुत प्यारा, तेरे जुल्फे मुबारक इतने प्यारे, तेरे जुल्फे मुबारक। बोलो क्या? हमारे नबी के बाल मुबारक कैसे थे? जुल्फे। जो अल्लाह किसी किसी को तौफीक देता है, देखो ये हमारा बेटा बैठा है, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई तेरे को ही बोल रहा हूँ, तेरे को ही बोल रहा हूँ भाई, काय को पीछे देखता? इतने अच्छे, मैं कब से तेरे बालों को देखकर, मेरे बनते नहीं, बनाने की कोशिश करता लेकिन नहीं बनते। बाकी क्या प्यारे नबी के जुल्फे मुबारक होंगे। अल्लाह फरमाते वल्लैली इज़ा यग़शाहा, अल्लाह फरमाते तेरे बाल मुबारक, तेरे जुल्फे मुबारक कितने प्यारे। रात को समेट ले, रात की चांदनी नजर आएगी, दिन को फैला दे, दिन का उजाला नजर आएगा। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती थी। अल्लाह तबारक। बंद करने का है? काय को फिक्र है आपको मस्तूरा की? हाँ? सबको मस्तूरा की फिक्र है भाई, क्या जब गरम मामला है भाई। ये इमाम साहब को जब फिक्र है तो मुक्तदियों को कितनी फिक्र होगी मस्तूरा की। खैर अल्लाह हमारी माँ बहनों को कबूल फरमाए। आ रहा हूँ, माँ बहनों पर भी आ रहा हूँ, लेकिन पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अच्छा मौलाना इमाम साहब, क्या नाम बेटा आपका? हमारे बेटे मौलाना जुनैद साहब, अगर मस्तूरत हमारी यहाँ है तो सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। अभी दिमाग में आया, एक सवाल का जवाब दे दे। अल्लाह की कसम अगर ये सवाल का जवाब मिल जाएगा ना, जितनी मस्तूरात और जितने मर्द बैठे हैं, इसी वक्त फैसला होगा कि जन्नत हमारी होगी इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे। जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मालूम क्या हुआ? मालूम क्या हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, मैं बात को वापस दूसरी बात पर ला रहा हूँ। पहली बात तो याद है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। दूसरी बात में सब साथ में बोलो, मुस्तफ़ा का दामन। और मैंने कहा ना, हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा, हमारे नबी के बाल मुबारक से बढ़कर कोई बाल। हमारे नबी के बाल 3 तरह के होते थे, वफ़रा, लिम्मा, जुम्मा। अरबी ज़बान में बोलते वफ़रा, लिम्मा, जुम्मा। बोलो वफ़रा, लिम्मा, जुम्मा। जितने बाल काटने वाले वो भी समझ ले, वफ़रा, लिम्मा, जुम्मा। वफ़रा यहाँ तक हमारे नबी के बाल, लिम्मा और थोड़े नीचे, जुम्मा और थोड़े नीचे। लेकिन ऐसे बाल कभी नहीं हुए, इधर टकला, इधर बाल नहीं, पीछे बाल नहीं, और ऊपर औरत का अम्बोड़ा। बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे यहाँ पे। वो तो टोपी पहने तो हमको मुफ्ती इरशाद टोपी पहना दी है, बाकी अजब तरीके का होता। ये एरिया में बिल्कुल बाल नहीं, हाँ, ये एरिया में भी बिल्कुल बाल
پیچھے بھی بال نہیں اور یہاں. اور پھر کیا کرے گا معلوم, باہر جا کے یوں, تیرے بال ہے کتنے کہ یوں یوں کرتا بھائی. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ایسے بال کائے کو. میں تو کبھی کبھی ایسے کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں, جس نے یہاں سے بھی بال اڑا دیے. 2 جگہ میں بہت حیران ہوا, ایک تو جوانوں کے بال کو دیکھ کر اور ایک جوانوں کی جینز کو دیکھ کر. جینز اور بال, بہت حیران ہوا. بال کو کیوں حیران ہوا؟ تو کم وقت اللہ نے اتنے اچھے بال دیے, یہاں سے یہ علاقہ یتیم ہو گیا, یہ علاقہ غریب ہو گیا, یہ علاقہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا. اور اوپر سے دیکھو تو عورت جیسا امبوڑا نظر آتا ہے تو مرد اور بال عورت. کیا ہوا؟ میں کہیں کو بول کے بدنام ہو جاؤں گا. اتنا بولوں گا نہ خدا یہ ملا نہ مثال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مولانا جنید صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو بال کا ایسا معاملہ اور دوسرا جینس کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے. مفتی صاحب جینس جو پہنتے, پہنو جینس پہننا جائز ہے, کوئی مفتی اور قاری احمد علی منع نہیں کرتا, پہنو جینس پہنو بھائی, سطر چھپا. لیکن پھٹی ہوئی جینس کائے کو پہنتے ہو آپ لوگ؟ یہ یہاں سے پھٹی ہوئی, یہاں سے پھٹی, اور جیب یہاں پہ, یہاں کون پیسہ رکھنے جائے گا؟ یہاں اور یہاں سے پورا ایسا چیرا پڑا ہوا, اور یہاں بلو, یہاں لائٹ بلو, یہاں ڈارک بلو. بولو ایسی جینس ہے کہ نہیں؟ ہاں تیری پھٹی ہوئی تو نہیں ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ جینس میں دیکھتا ہوں نا, اور میں نے ایک کو پوچھا بھی, کیونکہ اس کی جینس پورے یہ دونوں گھٹنے پھٹے ہوئے مفتی صاحب اپنے اڈاجن میں. تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا لاک ڈاؤن میں تارا باپ غریب تھے گیا, لاک ڈاؤن میں تیرے ابا فقیر ہو گئے کہ ایسی جینس پہنا؟ تو میں کو کہتا ہے نا مول صاحب مارا پپا نہ بارہ ماؤ نے کہوانو, یعنی میرے ابا کے بارے میں ایسا نہیں بولنے کا, یہ تو بالکل نئی جینس میں لایا ہوں. میں نے کہا نئی جینس پھٹی ہوئی؟ تو ہاں دکان پہ ایسی ملتی. میں نے کہا بیچنے والا تو پاگل, تو بھی پاگل, خریدنے والا پھٹی جی. تو میرے کو کیا کہتا ہے معلوم ہے مولانا, آپ کو کیا معلوم, وہ ایک ہیرو, کچھ پکچر کا نام لیا, کہا وہ ہیرو آیا ہے, کیا ڈانس کیا اس نے پردے کے اوپر, اور اس کے جینس پہنا ہے اور اس کے دونوں گھٹنے. تو اس کو دیکھا نا, اس کو تو کہا یہاں بہت سارے جوانوں نے جینس خریدی اور سب کے گھٹنے کیسے پھٹے ہوئے, جیب کہاں پر ہے؟ نیچے. تو میں نے کہا ہے اللہ شکر مان, اس کو دیکھ کر ایسا ہوا. کہاں اس کو دیکھ کر ایسا ہوا؟ میں نے کہا شکر مان اس نے پہنا. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ شکر مان اس نے, اور نہ پہنتا تو تم بھی ننگے گھومتے. کیا طریقہ ہے یار میرے پیارو. خیر وہ مستورات زیادہ ہے, ایک واقعہ کافی ہے عبدالرازق, ایک واقعہ. اگر میرے کو جواب مل گیا نا, قسم اللہ کی میں اور آپ اور ساری مستورات انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. بولو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک 18-20 سال کی ماشاءاللہ اچھی سیرت اچھی صورت والی لڑکی, 18-20 سال عمر, نام ہے حضرت فاطمہ بنت قیس. ایک تو حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی, وہ نہیں, مدینے میں ایک لڑکی ہے 18 سال کی یا 20 سال کی, پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے, فاطمہ بنت. اور سب بتانا اگر ہماری بیٹی 18-20 سال کی ہوئے, فکر ہوتی کہ نہیں, رشتہ نکاح کون ملے گا, پھر سسرال سکھی ملے گا کہ دکھی ملے گا, ساس کون ہوگی, سسر کون ہوگا. تو وہ گھر والے بھی فکر کرتے کہ بیٹی جوان ہو گئی, نام پھر سے بولیں گے, نام کیا ہے, فاطمہ, کہ جوان ہو گئی بچی. اتنے میں تو ایک دن رشتہ آیا, اور رشتے بھی کتنے آئے, 2 جگہ سے رشتے آئے. ایک رشتہ آ رہا ہے حضرت اسامہ, پورا مجمع بولے حضرت اسامہ. ایک رشتہ آ رہا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف. 2 رشتے آئے. اب گھر والے, بھائی گھر والوں کی عادت ہوتی ہے نا, گھر کے سارے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے, آپس میں باتیں کرنے لگے. دیکھو اپنی بیٹی ہے نا, اپنی بٹیا ہے, اپنی بیٹی حضرت فاطمہ, 2 رشتے آئے. ایک تو بہت بڑے گھر سے آیا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف, بہت مالدار ہے, کروڑوں پتی, ابجو پتی ہے. ارے معلوم نہیں ان کا کتنا لمبا چوڑا بزنس ہے, کاروبار ہے, زمین ہے, پراپرٹی ہے, غلام میں باندھ دیا ہے. ارے ان کے پاس بہت ہے. کہا دوسرا رشتہ بھی آیا ہے حضرت, بولو اسامہ, لیکن وہ غریب ہے, مطلب درمیانی ہے. تو کہاں رشتہ کرنا چاہیے؟ اب گھر والے آپس میں باتیں کر رہے, سب کی نظر جا رہی ہے کس کی طرف, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, کیونکہ مالدار بھی ہے, امیر بھی ہے, اور پیسہ بھی ہے, زمین بھی ہے, جائیداد بھی ہے, پراپرٹی بھی ہے, بزنس بھی ہے, کاروبار بھی ہے. اور لمبی چوڑی زمین ہے, لمبا چوڑا کاروبار ہے, سب کا. بلکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی, ان میں ان کو بھی جنت کی بشارت ملی.
बोलो सुभान। तो सब घर वालों ने कहा देखो रिश्ते तो दो आए, फिर से बोलो, एक हजरत उसामा, दूसरा बोलो हजरत। तो सब घर वालों का दिमाग किसकी तरफ जा रहा है? हजरत अब्दुर्रहमान। अब घर वालों ने आपस में कहा भाई हम लोग बैठे बैठे मशवरा कर रहे हैं, लड़की को तो पूछो भाई, जिनको शादी करना है उस लड़की को तो पूछो। तो आए लड़की को पूछने, फातिमा को पूछने आए कि बेटी फातिमा, दो रिश्ते आए, उसामा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुमको दुल्हन बना के रखेंगे, क्योंकि घर में काम करने वाले गुलाम और बांदिया हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अब्दुर्रहमान इब्न औफ का रिश्ता आया है, जन्नती है। और हजरत उसामा का भी आया है, बेटी तुमको कहाँ करना है? सुनना, बेटी का नाम किससे रिश्ता करना? उसामा। बेटी ने कहा नहीं। कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ। बेटी ने कहा नहीं। तो कहा तुम्हें शादी नहीं करना? नहीं, शादी तो करना है। तो कहा बेटी शादी करना है, दो दो रिश्ते आए। कहा रिश्ता का मामला है, जिंदगी का मामला है, मैं जवाब नहीं दूंगी, मेरे मुस्तफ़ा को पूछो, जो मुस्तफ़ा का जवाब होगा वो मेरा जवाब होगा, जो मुस्तफ़ा का जवाब होगा वो मेरा जवाब होगा। तो सबने कहा चलो ठीक है, जब बेटी कह रही है तो सब घर के बड़े बड़े लोग जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरी मैटर रख दी कि देखो हमारी बेटी फातिमा, दो रिश्ते आए, साथ में बोलो एक हजरत उसामा, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ। और अल्लाह के रसूल को बताया कि वो उसामा ठीक है और अब्दुर्रहमान इब्न औफ करोड़पति अब्बजोपति है। और प्यारे नबी आप ही ने उनको जन्नती कहा है, अब बताओ हमारी बेटी का बिया किसके साथ करे, उसामा कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन मुबारक को झुकाया। क्यों झुकाते थे? क्योंकि अब जो कहेंगे ज़बान नबी की होगी, फैसला अल्लाह का होगा। हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह ने क्या फरमाया? वन्नजमी इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा कहेंगे, ज़बान इनकी होगी, फैसला अल्लाह का होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद चेहरे अनवर उठाया, घर वालों को कहा तुम्हारी बेटी फातिमा का निकाह उसामा। घर वालों के मुंह छोटे हो गए, वो इतने करोड़पति को छोड़कर हज़रत उसामा। हमारे नबी ने फरमाया मेरा फैसला है, जाओ। अब घर वाले रास्ते में मीटिंग कर रहे हैं कि जाके बेटी को समझा दे। ठीक है हमारे नबी का फैसला है, लेकिन हमारे बेटी का तो हम सोचे कि ब्राइट फ्यूचर अब्दुर्रहमान इब्न औफ। अब सब घर वाले आए हज़रत फ़ातिमा के पास। अब हज़रत फ़ातिमा 18-20 साल की बेचारी बच्ची है। सब ने आकर कहा देखो हम गए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारा निकाह हज़रत। लेकिन घर वाले सब लोगों ने कहा हम वडील है ना घर के, हमको तुमसे ज़्यादा मोहब्बत है, हम कहते हैं तुम्हारा निकाह हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के साथ। मालूम है वो लड़की ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? बना दिया घर को जहन्नम बना दिया। लड़की का जवाब सुनो, घर को जहन्नम बना दिया। आज तक घर में नमाजें होती थी, रोज़ा होता था, ज़कात होती थी, बना दिया घर को जहन्नम बना दिया। सबने कहा घर कैसे जहन्नम बन गया? कहा उस लड़की ने कहा अमा करा तुम किताब अल्लाह, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में साफ लिखा है नबी का हुक्म आगे उम्मती पीछे। तुम तो हम आगे नबी पीछे। कुरान ने साफ कहा ऐसा हर उम्मती जहन्नमी होता है। कुरान में साफ। तो घर वालों ने कहा कुरान में लिखा। तो लड़की 18-20 साल की जवान लड़की कहती है कुरान में लिखा है। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो 22वें पारे में अल्लाह ने फरमाया है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़लालन मुबीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई ईमान वाला मर्द होगा, कोई ईमान वाली औरत होगी। खास करके मेरी माँ बहनें बेटियां सुने, अल्लाह फरमाते कोई ईमान वाला मर्द होगा या ईमान वाली औरत होगी। अल्लाह रसूल का हुक्म आए, अल्लाह रसूल के हुक्म को बोलो आगे, अपनी मर्जी पीछे, जन्नत में जाओगे। हजरत फातिमा ने कहा मेरे नबी का हुक्म आगे,
کس کے ساتھ نکاح ہوگا؟ اسامہ۔ میری مرضی ہماری مرضی، پیچھے ہم جنتی ہوں گے، لیکن اگر ہم نے اپنی مرضی کو آگے کر دیا میرے بھاٹے نہ والوں اور میری ماں بہنیں بیٹیاں، اللہ فرماتے جس نے اپنی مرضی آگے، اللہ رسول کی مرضی پیچھے، مصطفیٰ کی مرضی پیچھے، اپنی مرضی آگے، اللہ فرماتے تیرے سے بڑھ کر جہنمی کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہا گھر والے بھی گھبرائے، کہا نا نکاح تو وہی ہوگا جہاں مصطفیٰ نے کہا ہے۔ وہاں ہمارے نبی کو خبر بھیجی کہ بھائی ہماری آنکھیں کھل گئی، ہماری بیٹی نے کہا مصطفیٰ کا حکم آگے، ہمارا مرضی پیچھے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤ وہ جنتی بیٹی کو کہہ دو نکاح پڑھانے خود مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کاش ہماری ماں بہنیں اور ہم یہ قاعدہ سمجھ لینا، سب لوگ ارادہ کر لو ہماری مرضی کو کہاں رکھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ ہماری مرضی مصطفیٰ کی مرضی جنتی۔ بولو سبحان اللہ۔ لیکن اگر مصطفیٰ پیچھے، مرتضیٰ پیچھے، مجتبیٰ پیچھے، جو سارے نبیوں کے امام وہ پیچھے، ہماری مرضی آگے، تو ہم سے بڑا جہنمی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو، یہ پہلی بات بولو لا الہ الا اللہ، دوسری بات بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ساتھ میں بولے پورا مجمع۔ کتنی دیر ہو گئی بھائی میرے کو بولتے بولتے؟ کتنی دیر ہو گئی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، بس بات کو ختم کر کے پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ نبی۔ بولو نا ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے نبی وہ نبی، وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی۔ انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ بولو آدھا ادھر ہو جائے، آدھا۔ ہے کوئی ہم میں سے جو چاند کے اوپر حکومت کرے؟ ہے؟ چاند دکھے تو اس کو یوں کرو، یوں یوں۔ ایک بار میں نے کیا، کچھ نہیں ہوا، پھر میں نے یوں 4 انگلی سے، مولانا جنید صاحب، پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یوں کیا۔ میری بیوی بازو میں بیٹھی تھی، میں کو دی کیا کرتے ہو؟ اور تو کیسے غصے میں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا وہ چاند کے ٹکڑے نہیں ہوتے۔ تو غصے میں چلی گئی کہ وہ چاند کو کائے کو دیکھتے ہو، یہ چاند مر گیا تھا کیا؟ پھر میں گھر میں گیا، بہت جھگڑا ہوا، تو پھر میں واپس آیا ٹیرس پہ۔ میں نے چاند کو کہا میرے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیے، تیرے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہم 2 ہاتھوں سے کرے تیرے کو کوئی اثر نہ پڑے۔ تو چاند نے جواب دیا او قاری احمد علی، اللہ نے ہم کو تیرا نہیں، اللہ نے ہم کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے۔ چاند بھی مصطفیٰ کا غلام ہے۔ پورا مجمع ساتھ میں بولو نا، اچھا لگے گا پورا مجمع۔ ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ نبی، وہ 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 نبی جو رات کے اندھیرے میں انگلی مبارک سے اشارہ، پھر انگلی مبارک سے اشارہ، رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی انگلی مبارک سے 3 مرتبہ اشارہ کرے۔ سارے صحابہ فرمائے اللہ کی قسم مصطفیٰ اشارہ کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ چاند بھی غلام مصطفیٰ، سورج بھی بولو غلام۔ ایک بات کے بعد بات ختم کروں گا انشاءاللہ، سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ۔ ہمارے نبی معراج پر گئے، پھر ٹھنڈے پڑ گئے، کتنے اوپر گئے؟ اللہ کے عرش۔ کیوں اللہ لے گئے؟ اللہ اپنے عرش پر کیوں بلائے؟ اللہ بتانا چاہتے تھے اے مصطفیٰ آپ عرش پر ہو۔ پورا مجمع بولے گا اے مصطفیٰ آپ عرش پر ہو۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہى عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ اوپر عرش پر، بولو میرا مصطفیٰ، آپ لوگ صرف اتنا بولتے جانا اوپر۔ اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ اوپر، زمین نیچے، مصطفیٰ
بولتے جاؤ نا، زمین نیچے مصطفیٰ اوپر، آسمان نیچے مصطفیٰ اوپر، انسان نیچے مصطفیٰ اوپر، ارے سارے کے سارے جنات نیچے مصطفیٰ اوپر، سارے درندے چرندے پرندے نیچے، بولو مصطفیٰ اوپر، سارا پہاڑ نیچے مصطفیٰ اوپر، سارے دریا نیچے مصطفیٰ اوپر، سارے سمندر نیچے مصطفیٰ اوپر، 18,000 مخلوق نیچے مصطفیٰ اوپر، جنت نیچے مصطفیٰ اوپر، جنت نعیم بھی نیچے، بولو جنت خلد بھی نیچے، جنت عدن بھی نیچے، جنت ماوا بھی نیچے، جنت مقامہ بھی نیچے، جنت الفردوس بھی نیچے مصطفیٰ اوپر، سارے فرشتے نیچے مصطفیٰ اوپر، اللہ نے فرمایا ساری مخلوق نیچے مصطفیٰ اوپر، کیونکہ جو اوپر ہوتا ہے وہ آقا ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے۔ ہم سب غلام مصطفیٰ ہیں میرے پیارو۔ پھر ایک مرتبہ بول دو جو حضرت فاطمہ کا واقعہ سنایا، اپنی مرضی آگے رسول کی مرضی پیچھے جہنمی، بولو، اور رسول کی مرضی آگے اپنی مرضی پیچھے، بولو جنتی۔ تو کون کون تیار ہے جنتی بننے کے لیے؟ اپنی مرضی پیچھے ڈالو، ڈالو گے پیچھے ڈالو گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم ہے غلام، وہ ہے آقا۔ آقا کی مرضی آگے، امتی کی مرضی۔ یہ میرے پیارو، حضرت حسین تو نواسے تھے نا؟ ہاں بولو نا، ہمارے نبی کے نواسے تھے نا؟ اور ہمارے نبی محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ارے حضرت حسین سے محبت کرتے تھے نا؟ ارے مولانا جنید صاحب، میں اکثر جگہ پر بولتا ہوں، مفتی ارشاد آپ بھی مسجد عائشہ کے امام ہو نا، میں صحیح بولتا ہوں، ہمارے سورت کا کوئی امام خطبہ دیتا ہوئے، سورت کا کوئی بھی امام خطبہ دیتا ہوئے، جمعہ کا خطبہ، اس میں اس کے نواسے سامنے آوے اور وہ خطبے کو چھوڑ کے نواسے کو گود میں لیوے، تو متولی کیا کرے؟ مجمع کیا کرے؟ یہ امام کو نکالو، کتنے دن ہو گئے؟ 15 دن ہو گئے، 15 دن کی پگار دے کے چھٹا کرو۔ اور کیا ہوا؟ خطبہ دیتے دیتے اتر گیا، خطبہ دیتے دیتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے، حسن و حسین سامنے آ رہے، دونوں معصوم معصوم بچے ہیں، دونوں کچھ آپس میں کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا حضرت حسن کا پاؤں پھسلا، حضرت حسین کا پاؤں پھسلا، ہمارے نبی خطبہ دیتے دیتے اتر گئے، آگے گئے، حضرت حسن کو اپنے ایک ہاتھ میں رکھا، حضرت حسین کو اپنے دوسرے ہاتھ میں رکھا، دونوں کو اپنے سینے سے ملایا، دونوں کو بوسہ دیا، منبر پر آئے، ایک کو یہاں بٹھایا، ایک کو یہاں بٹھایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر، حضرت حسین ادھر، اور ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ تعجب مت کرنا، جب تم جنت میں جاؤ گے اللہ اعلان کریں گے جنت کے امیر آ رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو میرے نواسے حسن اور حسین آ رہے ہیں۔ معلوم ہے میں بھی نانا ہوں، میری بھی نواسی ہے، نانا دادا وہ کیا کرتے معلوم، ایسے سجدے میں جاتے نا ویسا، اور پھر ہماری نواسی ہماری پیٹھ پر بیٹھ جاتی ہے، کبھی دادا ایسا کرتے تو پوتا بیٹھ جاتا، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ہمارے نبی بھی ایسا کیے، حضرت حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے، بولو حضرت حسین پیٹھ پر، اتنے میں حضرت عمر آئے، دروازہ کھلا تھا، حضرت عمر اندر آئے، حضرت عمر نے کہا اللہ 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 اللہ، کیا سواری مل گئی، کیا، کیونکہ مصطفیٰ، کیا سواری مل گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمر سواری تو اچھی ہے، سوار بھی تو بہت اچھا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت حسین کربلا میں گئے، یہ میں تیسری بات پر آ رہا ہوں، پہلی بات لا الہ، دوسری بات تو آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا، اللہ رسول کی مرضی ہماری مرضی، فیصلہ ہو گیا نا، یہ تیسری بات پر آ رہا ہوں، پورا مجمع بولے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو نا، نبی گئے کربلا گئے، ہاں یا نہ؟ گئے نہیں، بلائے گئے، 12,000 لیٹر آئے، کتنے؟ 12,000 خط آئے، کوفہ والوں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ، ہم سب تیار ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں، 12,000 لیٹر آئے،
اس کے بعد بھی حضرت حسین نے اپنے ایک ساتھی حضرت مسلم کو کہا جاؤ جا کے خبر لو. مسلم بھی گئے تو دیکھا 12,000 اور 15,000 کا مجمع, اور سب نے کہا ہم نے لیٹر لکھے حضرت حسین کو آنے دو. لیکن جب سامنے والی فوج آئی تو سب کے سب بھاگ گئے. حضرت مسلم کو بھی شہید کر دیا. میرے پیارو, نبی کے نواسے گئے نہیں تھے. بولو کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ پڑھیں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا, پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو. حضرت حسین گئے, کیا فرمایا؟ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو. بولو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو, میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں, کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں, کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں. میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. کیا منظر ہوگا میرے پیارو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آگے بڑھے جا رہے, اور آپ کی 6-8 سال کی بیٹی سکینہ پیچھے سے پکارتی ابا نہ جاؤ, ابا نہ جاؤ, ابا نہ جاؤ. حضرت حسین اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگاتے, پھر خیمے میں چھوڑتے اور فرماتے سنو تمہارے ابا تم سے بہت محبت کرتے گئے, لیکن آج ایک طرف بیٹی کی محبت ہے, ایک طرف میرے نانا جان کی محبت ہے. میدان کربلا میں گئے اور بولو شہید ہو گئے. بولو شہید ہو گئے نا. کس حال میں شہید ہوئے؟ کس حال میں شہید ہوئے؟ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ بولو بولو بولو. اب تو سنا آپ نے, میدان کربلا میں کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ عصر کی نماز. اللہ اکبر. پہلی رکعت کا سجدہ, دشمن آئے, دشمن نالائق کمبخت آیا, آپ کے دونوں ہاتھ مبارک کو الگ کر دیا. دوسرا دشمن آیا, آپ کے سینے پہ لوہے کے سلاخیں ماری. تیسرا دشمن آیا جس نے آپ کے سر اور آپ کے چہرے مبارک کو تلوار کی نوک پر اٹھایا. میرے پیارو, حضرت حسین یہ کہتے ہوئے زبان حال سے چلے گئے, ایک قیامت تک آنے والے میرے امتیوں, میں نبی کا نواسا, میں جنت کا پھول, میں جنت کی خوشبو, میں جنت کے جوانوں کا سردار, لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا ہے. یہاں بہت سارے نالائق کمبخت بیٹھے ہوئے ہیں جو آج فجر نہیں پڑھے. اور ابھی بولو نا, میں بولوں گا نہیں, آپ بولنا بھی مت, اچھا نہیں لگتا, لیکن اگر میں یہ بولوں نا مولانا ابھی سب چلائیں گے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ ہمارا باپ پڑھے گا. کون پڑھے گا فجر کی نماز؟ ہاں, فجر کی نماز چھوڑنے کا, موبائل پہ زنا کرنے کا, موبائل پہ چوری کرنے کا, موبائل پہ ریاض کا کاروبار کرنے کا, موبائل پہ چغلی کرنے کا, اپنی ماں کو ستانے کا, اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے نکالنے کا, اپنی بیوی کو دھوکہ دینے کا, اپنے بچوں کو دھوکہ دینے کا, مدینے والے مصطفیٰ کو دھوکہ دینے کا, موبائل پہ ایپیسوڈ دیکھنے کا, موبائل کو پوائزن بنا کے, زہر بنا کے اپنے اندر اتارنے کا, قرآن کی تلاوت نہیں کرنے کا, موبائل دیکھنے کا, حدیث نہیں پڑھنے کا, موبائل دیکھنے کا, دعا نہیں پڑھنے کا, موبائل دیکھنے کا, 24 گھنٹے موبائل میں رہنے کا, پھر بے شرم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو حسین کی جماعت میں نہیں, سامنے والی جماعت میں لگتا ہے. ورنہ حضرت حسین تو وہ حسین تھے جنہوں نے عصر کی نماز سے پہلے کہا تھا پانی مت دو, میں تیمم کر کے نماز پڑھوں گا, کیونکہ بالغ ہونے کے بعد سے میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. یہاں نمازوں کے قضا کے ڈھیر لگے ہوئے, موبائل کے اندر ناچتا ہے, موبائل میں ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے, موبائل میں ننگا گھری کرتا ہے, اور پھر حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے دوستو, دھوکہ دینا تھا کسی اور کو دیتا, نبی کے نواسے کو دھوکہ دینے کا شرم نہیں آتی ہم کو؟ آنکھوں پہ پردے لگے ہیں. حضرت حسین آج بھی زندہ ہے. بولو 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 بولو, حضرت حسین آج بھی, ساتھ میں بولو حضرت حسین آج بھی, کیونکہ شہید مردہ نہیں ہوتا, زندہ ہوتا ہے. میں یہ جو 15 اگست آ رہی ہے نا, آ رہی نا, ہندوستان آزاد, کیا ہمارے علماء نے
اس میں جانے نہیں دی؟ ارے بولو نا، علماء نے جانے نہیں دی؟ یہ ہندوستان قسم اللہ کی ہم اس سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہندوستان آزاد کیسے ہوا؟ سب سے پہلے یہ فتویٰ دینے والے کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالو، فتویٰ دینے والے کون تھے؟ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. بولو سبحان اللہ. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. اور سب سے پہلے انگریزوں کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والے اور شہید ہونے والے سلطان فتح علی بن حیدر علی، جن کو ہم ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. میرے دوستو، لال قلعہ میں جا کر سب سے پہلا یہ ترنگا جھنڈا لہرانے والے کون تھے؟ شاہ جنرل پرویز شاہ نواز رحمت اللہ علیہ. وہ سب سے پہلے لال قلعہ میں جا کے وہ جھنڈا، ترنگا جھنڈا لہرانے والے انگریزوں کے سامنے. اور میرے دوستو، یہ انگریزوں کو نکالنے میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والے کون تھے؟ حاجی محمد عثمان رحمت اللہ علیہ تھے. اور میرے پیارو، یہ جو ہمیں جھنڈا نظر آتا نا، ہمارا بہت پیارا جھنڈا جو فلیگ نظر آتا ہے، جو 15 اگست کو ہم اٹھائیں گے، بولو انشاءاللہ، وہ جھنڈے کی ڈیزائن کرنے والی بھی ایک مسلمان خاتون ہے جن کا نام سریہ قدم رحمہ اللہ تعالی عنہ ہے. میرے پیارو، سب سے بڑا عجوبہ اگر دنیا کا ہوگا تو وہ تاج محل ہوگا. اس کے بنانے والے بھی شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ ہے. اور ہندوستان پہ سب سے اچھا ترانہ لکھنے والے وہ بھی علامہ اقبال ہے. کون سا ترانہ لکھا؟ بولو 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 بولو. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. بولو نا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، نہ یہ نہیں، یہ کافر، یہ مسلمان، یہ ایسا، یہ ویسا، نہ. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. میرے دوستو، ہم کو تو بڑا تعجب ہوتا ہے، حالانکہ ہم ہندوستان سے محبت کرنے والے. انگریزوں کو نکالنے میں 3 سال علماء کرام نے اتنی محنت کی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے 3 سال میں 18,000 علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں. کتنوں کو پھانسی دی گئی، کتنوں کو درختوں پہ لٹکایا گیا، کتنے علماء کو باقاعدہ سور کی کھالوں میں لپیٹ کے آگ میں ڈالا گیا. یہ زمین میں میرے دوستوں قطرہ قطرہ ہمارا ہے. بولو نا، ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں. تبسم یعنی، بولو بولو، تبسم یعنی مسکرانا. بولو نا، ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں. تکلم یعنی بات کرنا. اب تو سمجھ میں آ گیا نا؟ ساتھ میں بولو، ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی مٹی سے تیمم کرتے ہیں. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.